الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، جگر ہمارے جسم کا انتہائی اہم عضو ہے جو خون صاف کرتا ہے، زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے اور خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ ناظرین، جب جگر خراب ہوتا ہے تو کوئی ایک دن میں خراب نہیں ہوتا، اس کو سال لگتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جگر چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خراب ہو رہا ہوں، اور وہ مختلف قسم کے الارم بجانا شروع کر دیتا ہے اور مختلف اشارے دے دیتا ہے، مختلف علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے اور آخر کار جگر ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ان علامات کا ذکر کروں گا جو جگر چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خراب ہونے لگا ہوں، آپ مجھے سنبھال لو، آپ کیئر کر لو، آپ حفاظت کر لو۔ اور اس کے بعد جگر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، حال کیا جا سکتا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر میری ٹیسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہر وقت تھکن اور کمزوری رہتی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کا جگر کمزور ہو چکا ہے، آپ کا جگر خراب ہونے لگا ہے۔ دوسری جو علامت ظاہر ہوتی ہے جگر خراب ہوتے وقت، جگر کمزور ہوتے وقت، بھوک کم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ معدے کا مسئلہ ہے اور معدے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، معدے کا علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن بھوک بند ہونا اصل اس کا جو سبب ہے وہ لیور ہے۔ تیسرے نمبر پر جو علامت ظاہر ہوتی ہے، متلی ہونا شروع ہوتی ہے، قے آنے لگتی ہے، دل خراب ہونے لگتا ہے، یہ بھی علامت ہے جگر کمزور یا خراب ہونے کی۔ چوتھے نمبر پر جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ پیٹ میں سوجن ہونے لگتی ہے، پیٹ بھاری بھاری سا لگتا ہے اور پیٹ جو ہے وہ سوج جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جلد اور آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہے، اور عرف عام کے اندر ہم اس کو پیلیا کہتے ہیں، جس کا تعلق جگر کے خراب ہونے یا کمزور ہونے سے ہے۔ پیشاب کا رنگ جو ہے چھوٹے پیشاب کا وہ گہرا ڈارک براؤن سا نظر آنے لگتا ہے، پخانے کا کلر بھی بلیک سا نظر آتا ہے اور چھوٹے پیشاب کا بھی کلر ڈارک براؤن سا نظر آنے لگتا ہے۔ پورے جسم میں خارش محسوس ہوتی ہے، خارش کا مرض لگ جاتا ہے، وزن میں انتہائی کمی ہو جاتی ہے، اور دائیں پسلی کے نیچے درد اٹھتا ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور آپ کے پاؤں اور ٹانگوں میں سوجن نظر آتی ہے۔ تو یہ تمام تر علامات ہیں جو ہمیں چیخ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جگر، ہمارا لیور جو ہے
اب ہم اس کو کیسے بچا سکتے؟ اس کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں جن کو آپ نے انتہائی توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ اپنے لیور کو، جگر کو بچا سکیں۔ لیکن کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، اس صورت میں آپ نے آنکھیں کبھی بھی بند نہیں کرنی۔ مثلا آنکھیں اور جلد کا پیلا ہو جانا، یہ انتہائی صورت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کا جگر انتہائی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، آپ نے اس جگر کو بچانا ہے۔ دوسری صورت ظاہر ہوتی ہے، پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یہ بھی جگر خراب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ خون کی الٹی آ جاتی ہے یا کالا پخانہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شدید قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، ذہنی الجھن ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ علامات آپ میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھو جگر اب خراب ہونے لگا ہے، اب بھی وقت ہے جگر کو بچا لو۔ کیسے بچا لیں؟ نمبر 1، تازہ سبزیاں اور پھل، ان کو کھانا شروع کر دیں، اس سے جگر کو ریلیف ملے گا، آہستہ آہستہ جگر اس کی مرمت ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر چکنائی اور فاسٹ فوڈ، یہ بالکل بند کر دیں۔ سب سے بڑی وجہ جو لیور کو خراب کرتی ہیں جو چیزیں، ان میں یہی فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے، یہ ساری جو ہے چیزیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر پانی جو ہے اس کو مناسب مقدار میں لازمی پیا کریں، اور پانی ٹھنڈا نہیں، نارمل ٹیمپریچر کا مٹی کے برتن والا پانی، لیکن برف والا پانی قطعاً نہیں پینا۔ اور جو آپ لوگ تھوڑے بہت مسئلے میں فوراً پین کلر کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جگر خراب ہونے کی۔ تو غیر ضروری جو ادویات ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے بعد چینی اور چینی سے بننے والے ایٹم یا میدے سے بننے والے ایٹم، بیکری ایٹم، ان سے اوائڈ کریں، ان سے بچیں۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے جگر میں سوزش کا۔ ان چیزوں سے جگر میں سوزش بڑھتی ہے، ان چیزوں سے کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اوائڈ کریں، ان کو چھوڑ دیں، اور اپنے وزن کو برقرار رکھیں، متوازن رکھیں، نہ کم ہونے دیں یا نہ ہی زیادہ اس کو بڑھنے دیں۔ روزانہ واک اور مناسب ورزش لازمی کریں۔ اور آخری بات، اللہ کے لیے یہ تیز مرچ مسالے، یہ تلی ہوئی چیزیں، یہ زہر ہیں، آپ کے معدے کو بھی بیڑا غرق کریں گی، آپ کا جگر خراب ہوگا، آپ کی آنتیں خراب ہوں گی۔ تو ان مسالوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ اپنے لیور کو، جگر کو بچا لیں گے۔ جب آپ کا لیور صحت مند ہوگا تو آپ صحت مند ہوں گے۔ اگر لیور بیمار ہو گیا تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، اور نہ صرف بیمار ہو جائیں گے بلکہ آپ اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھودیں گے۔ تو اپنے لیور کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، فائدہ ہوا ہوگا، اور اس فائدے کو اپنے ریلیٹو تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔